وہ مکمل طور پر ہر طرح کی غلطی سے معصوم ہے، محفوظ ہے۔ صحیح عقیدہ آسان زبان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت کے متعلق ہماری گفتگو صفات کے بعد اب اس مرحلے پر پہنچی ہے کہ اگر امام میں یہ صفات پائی جانی چاہیے، یعنی کون سی صفات؟ یعنی امام کو معصوم ہونا چاہیے، امام کو عالم ہونا چاہیے، علم لدنی کا خداوند عالم کی طرف سے اسے علم عطا کیا جائے، امام کو واسطہ فیض ہونا چاہیے، یعنی خداوند عالم اسے ذریعہ بنائے اپنی رحمت اور نعمتوں کے بھیجنے کا۔ تو اگر کوئی امام ایسا ہو، اگر امام ایسا فرد ہو، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسے پہچان سکیں کہ کون ہے کہ جو تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا، غلطی سے بھی اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اسے تمام ضروری چیزوں کا علم ہے، اسے جو کچھ بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کائنات میں جو کچھ بھی اسے اس کا علم ہے؟ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ مکمل طور پر ہر طرح کی غلطی سے معصوم ہے، محفوظ ہے، اس کے پاس ہر طرح کا علم ہے، تو پھر کسی کو امام بنایا بھی نہیں جا سکتا۔ عام لوگ کسی کو امام نہیں بنا سکتے ہیں۔ خداوند عالم لوگوں کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کس کو امام بنا سکتا ہے، کس کے پاس میں یہ صلاحیت اور علم اور یہ عصمت اور دوسری خصوصیات ہیں کہ جو امام کے لیے جن کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے ائمہ کو خود منسوب کیا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یعنی ہم نے امام بنایا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیتوں کو اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ خداوند عالم نے امامت کے متعلق خود ائمہ کو آ کر کے منسوب کیا۔ مشہور آیت ہے، چونکہ اس درس میں بہت ہی مختصر طور پر گفتگو ہونی، اس لیے آپ کے سامنے دو تین آیتوں اور حدیثوں کو پیش کیا جائے گا، کہ جس میں پہلی آیت آئے بلغ کے نام سے مشہور ہے، کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ کہ اے رسول، آپ اس چیز کو پہنچا دیے جو خداوند عالم نے آپ تک کے بھیجی ہے، کہ اگر آپ نے یہ چیز نہیں پہنچائی تو گویا آپ نے رسالت کا کام انجام نہیں دیا ہے، اور خداوند عالم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس آیت پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو پیغمبر اکرم کی عمر کے تقریباً آخری دنوں میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جس حکم کی بات کی جا رہی ہے وہ حکم وہ نہیں ہے کہ جس کا تعلق احکام سے ہو، جس کا تعلق فرعی احکام سے ہو، جس کا تعلق توحید کے جیسے عقیدے سے ہو، شرک سے ہو، یا اس طرح کے دوسرے مسائل سے ہو۔ نہیں، ان سب کو تو پیغمبر اکرم بیان کر چکے ہیں۔ پیغمبر اکرم توحید کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں، شرک کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں، نبوت کے بارے میں بیان کر چکے ہیں، نماز کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، روزے کے احکام، یہ سب کو آپ بیان کر چکے ہیں۔ لہٰذا اب یہاں پر گفتگو ان چیزوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اب کس کے بارے میں ہے؟ تو آیت کا جو یہ لہجہ ہے کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، کہ دیکھو اگر تم نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو گویا نبوت کا کوئی کام نہیں انجام دیا، خداوند عالم جو رسالت عطا کی ہے، ذمہ داری عطا کی ہے، اس کو انجام نہیں دیا ہے۔ یہ جو لہجہ ہے یہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت اہم ذمہ داری ہے، ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو پیغمبر اکرم نے ادا نہ کیا، ایک ایسا کام ہے کہ اگر اس کو نہ پہنچایا، ایک ایسی بات ہے کہ اگر اس کو لوگوں تک منتقل نہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا آپ نے رسالت کو ہی انجام نہیں دیا، آپ نے اپنی نبوت کا جو کام تھا، جو ذمہ داری تھی، اس کو انجام نہیں دیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم سوال کر سکتے ہیں لوگوں سے کہ آخر یہ کون سا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ تو جب ہم امامت کے عقیدے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں، یہ وہ عقیدہ ہے کہ چونکہ پیغمبر اکرم کے بعد، نبوت کے بعد امامت نبوت کا تسلسل ہے، نبوت کے کام کو آگے بڑھانے والی ہے، لہٰذا جو چیز کام کو آگے بڑھانے والی ہے، اگر اس کا اعلان نہ کیا جائے تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اگر
یہ کام نہیں کیا تو گویا اب تک کہ جتنا کام کیا تھا اس پر پانی پھر جائے گا، اس کام کا کوئی جو ہے فائدہ اور مطلب نہیں رہ جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر اس آیت کا لہجہ ہم کو بتا رہا ہے کہ خداوند عالم اس آیت میں امامت کے متعلق گفتگو کر رہا ہے، اور یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام کو خود خدا منسوب کرتا ہے، لوگ اسے منسوب نہیں کر سکتے ہیں۔